बरेलवी हजरात हर नई बिदात की दलील सिर्फ ये देते हैं कि ये बिदात हसना है। कुरान, सहाबा का कौल या इजमा उम्मत से कोई सबूत पेश नहीं करते। बरेलवी हजरात ये बता दें कि क्या इस्लाम मुकम्मल दीन नहीं? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा के अमल ने हम तक पूरा दीन नहीं पहुँचाया? अगर दीन मुकम्मल है तो फिर बरेलवी हजरात वो चीज़ें क्यों करते हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, न सहाबा कराम ने किया? ओ मौलवी साहब, क्या आप देवबंदी वहाबी लोग सारे के सारे काम वही करते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाई किराम अलैहिमुर रिज़वान ने किया है? अगर नहीं तो फिर क्यों बकवास कर रहे हैं? और अगर हाँ तो फिर बताएं, आपने जो धागों से बुनी हुई टोपी पहनी हुई है, ऐसी बुनी हुई टोपी किस सहाबी ने पहनी है? और आप जो अपनी तस्वीर वाली वीडियो बनाकर जाहिलाना बकवास कर रहे हैं, इस तरह किस सहाबी ने किया था? अगर ये दोनों काम किसी सहाबी से साबित नहीं है, न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो फिर आप कैसे कर रहे हैं और किस दलील से कर रहे हैं? ये सिर्फ शख्सी आईना है। बाकी आपकी मसलकी तस्वीर हम आगे इसी वीडियो में पेश करेंगे और आपकी जहालत व कचफहमी को आपके सामने पेश करेंगे। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सबसे पहले सामईन व नाज़रीन, देवबंदियों के घर की इस किताब को देखें जिसका नाम है अल-हिफ़ाज़ातुल यौमिया, जिसे अब मलफूज़ात हकीमुल उम्मत के नाम से भी देवबंदी लोग शाये करते हैं। इस किताब के हिस्सा अव्वल के सफ़ा नंबर 204 पर देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा है अशरफ अली थानवी के बारे में कि एक मौलवी साहब के सवाल के जवाब में फ़रमाया, किसने? अशरफ अली थानवी ने, कि ये क्या ज़रूर है कि जो आपके फ़तवे में बिदअत है वो इंदल्लाह भी बिदअत हो? ये तो इल्मी हुदूद के एतबार से है, बाकी उश्शाक की तो शान ही जुदा होती है, उनके ऊपर एतराज़ हो ही नहीं सकता। क्या समझे सामईन? ज़रूरी नहीं है कि जिसको ये देवबंदी वहाबी लोग बिदअत कहे वो इंदल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक भी बिदअत हो। ये तो इल्मी हुदूद के एतबार से है, बाकी उश्शाक की तो शान ही जुदा होती, उनके ऊपर एतराज़ हो ही नहीं सकता। खैर सामईन, आपने ये समझ लिया। अब इस देवबंदी की इस वीडियो क्लिप को मुलाहिज़ा फरमाएं। बरेलवी हजरात हर नई बिदात की दलील सिर्फ ये देते हैं कि ये बिदात हसना है। कुरान, सहाबा का कौल या इजमा उम्मत से कोई सबूत पेश नहीं करते। मौलवी जी, आपने अपने इस दावे पर, जो महज आपकी जहालत व बेखबरी या झूठ और इल्ज़ाम व बहतान पर मबनी है, इस दावे पर आपने कोई दलील नहीं दी। क्यों? आपने इतनी बड़ी बात कह दी, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, आपको कोई तो दलील देनी चाहिए ना। आपके पास अगर अक्ल होती तो आपको पता होता, और अगर आपने उलमाए अहले सुन्नत की किताबें देखी होती, पढ़ी होती, तो आपको मालूम होता कि जहाँ जिस अमल को बिदअत हसना कहा गया है वहीं उस पर दलील भी पेश की गई है कि ये अमल किस दलील से बिदअत हसना साबित होता है, बशर्ते कि वो किताब इसी मौजू की हो। मगर आप देवबंदियों वहाबियों को तो बस कुछ भी मुँह उठाकर बक देना है और अपनी जहालत व बदअक़ली की क़ै कर देनी है और सोशल मीडिया पर गुमराहियों के तारे अनकबूत फैला देना है, जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी इस रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल से तार तार किया जाएगा। अल-मुख्तसर, ये सामईन व नाज़रीन के इस देवबंदी वहाबी मौलवी जी ने जो कुछ भी कहा है वो सरासर झूठ है, इल्ज़ाम है, बहतान है। हकीकत इसके बरअक्स है, जिस पर उलमाए अहले सुन्नत की कुतुब व रसाइल आज भी गवाह हैं। जिसका जी चाहे उलमाए अहले सुन्नत की किताबें, उनके रसाइल आज भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जहाँ कहीं भी जिस अमल को भी बिदअत हसना कहा गया है वहाँ उसकी दलील भी पेश की गई है। मगर ये देवबंदी वहाबी मौलवी सरासर अलल ऐलान झूठ बोल रहा है और लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन का तौक अपने गले में सजाने की कोशिश कर रहा है। बरेलवी हजरात ये बता दें कि क्या इस्लाम मुकम्मल दीन नहीं? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा के अमल ने हम तक पूरा दीन नहीं पहुँचाया? अगर दीन मुकम्मल है तो फिर बरेलवी हजरात वो चीज़ें क्यों करते हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, न सहाबा कराम ने किया? बेशक इस्लाम मुकम्मल दीन है और हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान के अमल ने हम तक मुकम्मल दीन इस्लाम पहुँचाया है। मगर ज़रा आप खुद बताएं कि क्या मुसलमान के हर अमल के लिए ज़रूरी है कि वो या तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो या सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ने किया हो? इसके अलावा कोई दलील काबिल कबूल या काबिल एतबार ही नहीं? अगर हाँ तो इस पर आप सबूत दें, जो आपसे कभी नहीं हो सकता, और अगर नहीं और यकीनन नहीं तो अपनी जहालत पर आप
نظر ثانی کر لیں، کیونکہ آپ کے دیوبندی دین میں بھی ڈھیروں ایسے انفرادی اجتماعی کام ہوتے ہیں جو نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نہ ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیا، اور آپ کے مولوی، آپ کے بڑے انہیں کھلے الفاظ میں بدعت حسنہ کہتے اور لکھتے ہیں، جس پر حوالے تو کافی ہیں، لیکن یہاں صرف 3 حوالے آپ کے گھر سے یعنی دیوبندی علماء کی کتابوں کے پیش کرتا ہوں۔ پہلے حوالے کے لیے ملاحظہ ہو آپ کے مولوی الیاس گمن کی یہ کتاب، جس کا نام ہے فرقہ جماعت المسلمین کا تحقیقی جائزہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 98 پر دیکھیں، آپ کے مولوی الیاس گمن نماز کے لیے زبان سے نیت کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے، کیونکہ اس کو مشائخ نے مستحسن قرار دیا ہے تاکہ دل کی نیت مضبوط ہو اور دل کے وسواس دفع ہو۔ اس حوالے سے معلوم ہوا کہ مشائخ کا کسی عمل کو مستحسن قرار دینا اس عمل کو بدعت حسنہ بنا دیتا ہے، یہ یاد رکھیں مولوی جی۔ اور اب دوسرا حوالہ دیکھیں، جس کے لیے پیش ہے آپ ہی کے دیوبندی مفتی فرید کی یہ کتاب، جس کا نام فتاوی فریدیہ ہے۔ اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 175 پر دیکھیں سوال میں کیا لکھا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ آج کل تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ وغیرہ۔ جواب اس سوال کا یہ دیا گیا، جیسا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ حقیقی تبلیغ غالباً فرض کفایہ ہوتا ہے اور بعض اوقات میں فرض عین ہو جاتا ہے، اور یہ عوامی تبلیغ، یہ تبلیغی جماعت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اور یہ عوامی تبلیغ جو در حقیقت ایک اصلاحی پروگرام ہے، بدعت حسنہ اور مستحب ہے۔ تو اس حوالے سے جہاں تبلیغی جماعت کے بدعت حسنہ ہونے کا پتہ چلتا ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بدعت حسنہ کو مستحب بھی کہتے ہیں۔ اب اسی کتاب فتاوی فریدیہ کی اسی جلد کا ایک اور حوالہ دیکھ لیجئے، یہ ہے صفحہ نمبر 606۔ اس پر دیکھیں لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے شر القرون میں ایک اصلاحی پروگرام بنایا ہے، وہ ایک بدعت حسنہ سے زائد نہیں ہے۔ دیکھ لیا دیوبندی وہابی مولوی جی آپ نے، تبلیغی جماعت جس پر آپ دیوبندی وہابی لوگ کچھ زیادہ ہی اچھلتے کودتے رہتے ہیں، جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، جو آستین کے صاف ہیں، جو دیگر فرقہ باطلہ سے زیادہ خطرناک اور ایمان کے لٹیرے ہیں بقول آپ کے مولوی کے، اسی تبلیغی جماعت کو بدعت حسنہ کہا گیا ہے۔ خیر، اب تیسرا حوالہ بھی دیکھ لیجئے، یہ ہے کتاب جس کا نام ہے شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ناقد۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 143 پر دیکھیں سوال کیا کیا گیا ہے۔ 13واں مسئلہ، قرآن مجید میں حرکات کا لگانا بدعت ہے یا نہیں؟ اگر بدعت ہے تو اچھی ہے یا بری؟ اور قرآن مجید کا جمع کرنا کس حکم سے ہوا؟ آیا قرآنی آیات کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نہیں، لہٰذا بدعت ہے یا نہیں؟ اس طرح ہر وہ حکم جو قرآن مجید کے نص سے یا حدیث متین کے ظاہر سے نہ ہو، بدعت ہے یا نہیں؟ اب اس کا جواب دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں حرکات لگانا اچھی بدعت ہے۔ مولوی جی سن رہے ہیں؟ اچھی بدعت ہے، کیونکہ عجمیوں کا قرآن مجید صحیح پڑھنا بلکہ اس زمانے کے عربوں کی صحت قرأت کا مدار انہی حرکات پر ہے، اور قرآن مجید کا جمع کرنا نہ کسی آیت کے حکم سے ہے اور نہ کسی حکم حدیث کی وجہ سے ہے، اور اس لحاظ سے قرآن مجید کا جمع کرنا بدعت ہے، اور وہ بدعت حسنہ ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے قرآن مجید غلطیوں سے اور ضائع ہونے سے محفوظ ہو گیا ہے۔ تو کہاں گئے دیوبندی مولوی جی؟ کیا خیال ہے آپ کا اپنے دیوبندی دین کے ان بدعت حسنہ کے متعلق؟ کیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروجہ طریقے پر تبلیغ، نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا اور قرآن مجید میں جو حرکات ہیں وہ ثابت ہیں؟ نہیں ثابت ہیں۔ پھر بھی آپ کے یہاں یہ سب ہو رہا ہے، اور آپ کے گھر کے ان کاموں کو بدعت حسنہ کہا گیا ہے آپ کے گھر کی کتابوں میں۔ پھر بھی آپ کے یہاں یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یقیناً ہو رہا ہے۔ پھر بھی اپنے گھر کی ان بدعت حسنہ پر آپ اب تک خاموش کیوں ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کب بولیں گے اور کب ویڈیو بنائیں گے کہ ہم دیوبندیوں وہابیوں کے یہاں بھی بہت ساری بدعتیں رائج ہیں، اور اس طرح ہم دیوبندی وہابی لوگ بھی بدعتی ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ منہ میں زبان ہے، جسم میں طاقت ہے، اتنی جرت ہے اور حق بیانی کرنے کی سکت ہے آپ کے اندر؟ اگر ہاں تو پھر ایک ویڈیو بنائیے اسی پر، اور اپنے دیوبندی وہابی کے بارے میں کھلے لفظوں میں کہیے کہ ہم دیوبندیوں وہابیوں کے ہاں بھی بدعت اور بدعت حسنہ پائی جاتی ہیں۔ بنا کر دکھائیے ایک ویڈیو۔
مگر میں جانتا ہوں آپ اور آپ جیسے دیوبندی وہابی لوگ زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں، مگر اپنے دیوبندیوں کے بدعتی ہونے کا اظہار و اقرار کھلے لفظوں میں نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے بڑے مولویوں نے آپ دیوبندیوں وہابیوں کے بدعتی ہونے کا اقرار اور اعلان کیا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اسے بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ صحابہ کو بھی ضرورت تھی کہ ہمارے مردے بخشے جائیں، تو کیا صحابہ نے اس کے لیے تیجا 10واں 40واں کیا؟ صحابہ کو بھی ضرورت تھی کہ ہمارے مردے قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا جواب آسانی سے دیں، تو کیا صحابہ نے قبر پر اذان دی؟ صحابہ سب سے بڑے عاشق رسول تھے، تو کیا صحابہ نے 12 ربیع الاول کو عید منائی؟ کیا جلوس نکالے؟ کیا جھنڈیاں لگائیں؟ کیا کیک کاٹے؟ بریلوی یہ بتا دیں کہ اگر دین مکمل ہے تو پھر نئی چیزیں نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی سوال تو جناب مولوی جی آپ دیوبندیوں وہابیوں پر بھی عائد ہوتا ہے کہ جب دین مکمل ہے تو پھر نئی چیزیں دین میں نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تبلیغی جماعت کی بدعت کیوں نکالی آپ دیوبندیوں وہابیوں نے؟ جب دل کی نیت کافی ہے تو زبان سے نیت کی بدعت کیوں نکالی آپ دیوبندیوں نے؟ اور جب دین مکمل ہے تو پھر قرآن مجید پر حرکات لگانے کی بدعت کیوں کی گئی؟ جبکہ ان میں سے کوئی بھی کام نہ تو خود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، تو پھر آپ دیوبندی وہابی لوگ کیوں کرتے ہیں اور کس منہ سے کرتے ہیں؟ اور جب کرتے ہیں تو پھر ہم سنیوں پر اعتراض کرنے میں شرم نہیں آتی آپ کو؟ اور رہی بات ان امور کی جن کا ذکر آپ نے کیا ہے، تو اس کا جواب تو بہت کچھ دیا جا سکتا ہے، لیکن 2 ٹوک میں جواب دے کر اپنی گفتگو ختم کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ویڈیو کا دورانیہ 11 منٹ سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اور وہ جواب یہ ہے کہ آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی غالباً اپنی آخری کتاب بوادر النوادر کے صفحہ نمبر 458 پر لکھتے ہیں کہ جواز کی دلیل یہی کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا سمجھے جناب دیوبندی مولوی جی؟ سمجھ گئے یا اچھے سے سمجھایا جائے؟ میرے خیال سے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، کیونکہ یہ آپ کے اپنے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی بات ہے۔ باقی تفصیلی جواب کی اگر ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ تعالی اگلی کسی ویڈیو میں آپ کی ویڈیو کے اس آخری حصے کا بھی جواب دے دیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ سامعین، اس تعلق سے آپ اپنی رائے یا حوالے جوابی طور پر دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، تاکہ اگلی کسی ویڈیو میں اسے شامل کر لیا جائے۔ اور ویڈیو کو لائک کریں، ہائپ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔